كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرہ جو آج شام شروع ہونے والا ہے، یاد رکھیں کہ جو دن ہوتا ہے نا، اس کی ابتدا شام سے ہوتی ہے، رات اس کی پہلے آتی ہے اور پھر اگلا دن اسی کا جو ہے حصہ شمار ہوتا ہے۔ آج شام 21واں دن شروع ہو جائے گا 21ویں رات سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پہلے ویسے آپ نے درمیانہ عشرہ بھی ایک بار اعتکاف کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آخری عشرہ جو نا آپ کا آخری عمل کو اسی پر ٹھہر گیا کہ آخری عشرہ اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ مسنون ہے۔ اس میں 2-3 بنیادی باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اعتکاف ہمارا ہوتا ہے ٹک جانا، جم جانا، کسی جگہ پہ آ کر اپنے آپ کو ٹکا کے بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ تو یہ اعتکاف شرعی طور پہ جو نا وہ خاص آدمی کا مسجد میں جو نا خاص وقت کے لیے ٹھہر جانا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اعتکاف کی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اور یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو قبروں میں بیٹھے ہوتے ہیں مجاور کا معنی اصل میں اعتکاف کرنے والا ہی ہے۔ مجاور اور معتکف کا معنی دونوں کا ایک ہی۔ تو یہ ان کا اپنے جن کے پاس وہ بیٹھتا ہے، جن کی خاطر یہ سمجھو ان کی عبادت کے طور پہ سارے یہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح باقی نظر و نیاز چڑھاوا اور وہاں جو ہے نا وہ بیٹھے رہنا ان کی خوشنودی کے لیے ہمارے یہ سارے یہی باب اندر سے کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان کا عمل جو ہے نا یہ غیر شرعی ہے، مجاوروں کا قبروں پہ بیٹھ۔ دوسرا یہ کہ چونکہ یہ عبادت ہے، عبادت اسی طریقے سے کی جانی چاہیے جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اپنی مرضی سے اس کو آدمی نہیں سر انجام دے سکتا، چونکہ عبادت ہے اور عبادت کا معاملہ توقیفی ہوتا ہے۔ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول مقرر شریعت اس کو بیان کے مقرر فرمایا، اپنی مرضی کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ اب چونکہ مسجد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، بس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ قبرستان میں یا گھر میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح بعض لوگ گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں اور پھر خاص طور پہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ علیہ وسلم خود بھی اور ازواج مطہرات بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی، ازواج مطہرات جیسے حدیث میں باتیں۔ تو مسجد کا اس کے ساتھ تعلق ہے، مسجد میں بات ہو یہ اعتکاف ہو، اور پھر مسجد وہ ہونی چاہیے جس میں جمعہ ہو، تاکہ آدمی کو نہ جمعے کے لیے دوسری مسجد میں جو نا وہ ظاہر کہ یہ پھر وہ مسجد دور بھی ہو سکتی ہے، قریب بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر بستیوں میں تو جو نا وہ کئی بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا تو اس کو دوسری بستی میں جانا پڑے گا، یہ عمل ٹھیک نہیں۔ مسجد جامع ہونی چاہیے، جمعے والی مسجد ہونی چاہیے۔ تو اس میں چونکہ اعتکاف عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیاوی مشاغل ترک کر کے مسجد میں اب آ جائے۔ تو اب اللہ نہ کرے مسجد میں اللہ کو یاد کرے، ذکر اذکار کرے، دروشی پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، دعائیں کرے، یعنی جو بھی خیر کا عمل کرے گا وہ اس میں جو نا وہ درست ہے۔ اس لیے اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جانا دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے، تو مسجد میں آ کے پھر آدمی اپنے وہ مشاغل نہ جاری رکھے، جس طرح ادھر سے جو نا وہ پیغام بھیجتے ہیں۔ آج کل تو چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، تو ادھر سے آدمی سارا رہنمائی کرتا رہے، دکانداروں کی، بچوں کی، ہے جی کاریگروں کی یا مزدوروں کی، یہ کرو تو پھر وہی کام ہو گیا۔ یہ تو باہر ہی کرنے چاہیے کہ مسجد میں آ کے ان سے آدمی وہ دور رہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے اگر کرنا چاہتی ہیں۔ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، یہ ثابت نہیں ہے۔ ازواج مطہرات بھی اور دیگر رسول کے صحابیہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اگر مسجد میں اس کا اہتمام ہو ان کے تحفظ کے لیے، ان کے کھانے پینے اور ان کے قضاء حاجت تھی، تو پھر مسجد میں جو نا وہ اعتکاف کرے، مسجد سے باہر نہ اعتکاف۔ اور اگر مسجد میں اس طرح کا اہتمام نہیں ہے
تحفظ کے لیے، کھانے پینے قضاء حاجت کے لیے، تو پھر وہ مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھیں، اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ خاوند کی خدمت کریں، کارداری جو ہے اس کو سنبھالیں، بچوں کی خیر خیریت کریں، تو یہ ان کی عبادت ہے۔ اس لیے جو ہے نا عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف درست نہیں، اگر مسجد میں اہتمام ہو سکے تو مسجد میں اعتکاف کریں۔ اسی طرح یہ اعتکاف نا شام سے چونکہ شروع ہوتا ہے مغرب سے، اس لیے جو آدمی اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے اور مسجد میں ہی رات گزارے، اور مسجد میں خیمہ وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، نیشنل خود لگایا کرتے تھے۔ اگر آدمی جو ہے نا وہ نیچے نہیں لیٹ سکتا، چار پہ بھی استعمال کر سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چار پہ استعمال کر لیں، کوئی اور چیز چٹائی وغیرہ جو بھی اختیار کرنا چاہے اس کو رک سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا اختتام جو ہے نا وہ عید الفطر کا چاند دیکھنے پر ہوتا ہے، جب تک چاند نظر نہیں آتا یہ آدمی اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ تو مسنون کا اعتکاف 10 دن کا ہے، ویسے اگر آدمی 10 سے کم دن بھی کرنا چاہے تو اس کا اپنے اختیار ہے، وہ 2 دن، 1 دن، 3 دن، 4 دن جتنا کرنا چاہے اس کا اپنی مرضی ہے، لیکن مسنون جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ 10 دن کا ہی ہے۔